السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی مزیدار سے کٹلٹس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ کٹلٹس جو ہیں یہ لنچ باکس کے لیے بہت بہترین ہیں۔ شام کی چائے کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ تو کٹلٹس بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لینے ہیں سب سے پہلے 3 میڈیم سائز کے آلو، جن کو ہم نے کر لینا ہے بوائل۔ آلوؤں کو آپ نے اس طرح سے بوائل کرنا ہے کہ آلو بالکل میشی سے نہ ہو، یعنی بہت زیادہ گلے نہیں لیکن کچا بھی نہ ہو، تھوڑا سا آلو اپنی شیپ میں رہنا چاہیے۔ اب ہم نے ان کو گریٹ کر لینا ہے۔ گریٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آلو جو ہیں بہت اچھی طرح میش ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بھی جو گٹلی ہے وہ نہیں رہتی۔ ابلا ہوا چکن شامل کیا آدھی پیالی ڈالیں گے اس میں شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی، اور اس میں آدھی پیالی ہم شامل کریں گے چیز۔ یہ چیڈر اور موزریلا مکس چیز ہے میرے پاس۔ اس کے ساتھ فلیور بہت اچھا آئے گا، اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ بہت اچھے اس لیے ہیں کہ اس میں سبزی بھی ہے، چکن بھی ہے، چیز بھی ہے، آلو بھی ہیں، تو بچے کچھ بھی نہ کھائیں اور اگر یہ کٹلٹس کھا لیں تو ایک تو وہ فل ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ بہت ہیلدی بھی ہیں۔ چیز کو ہم نے اس میں گریٹ کر لینا ہے۔ ساری چیز ہم نے کش کر لی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک۔ چیز بھی نمکین ہوتی ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے گا۔ پیپریکا پاؤڈر ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون ہم اس میں شامل کریں گے اوریگانو۔ آپ نے ان میں سے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی، انہی کے ساتھ ان کٹلٹس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اور بہت مزے کا بنے گا۔ 1/4 ٹی اسپون گارلک پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون چکن پاؤڈر، اور تقریباً اس میں ہم نے 1 ٹی اسپون کے قریب شامل کرنی ہے کالی مرچ۔ اگر آپ صرف بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کالی مرچ کی مقدار تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے اسپائسز کے ساتھ یہ بالکل نارمل سے بنیں گے، لیکن اگر آپ کو زیادہ اسپائسز پسند ہو تو کالی مرچ کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں سرخ مرچ وغیرہ بالکل بھی شامل نہیں ہوگی۔ تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا۔ اب ہم اس کو شیپ دے لیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں۔ شیپ دینے کے لیے ہلکا سا ہاتھ پہ آئل لگائیں گے۔ میں اس کو نگٹس کی طرح کی ہی شیپ دے رہی ہوں، تو اسی شیپ میں ہم اس کے میڈیم سائز کے نگٹس بنا لیں گے۔ جتنی دیر میں شیپ بن رہی ہے اتنی دیر میں آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ریسیپی اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا، ٹرائی ضرور کیجئے گا۔ ٹرائی کرنے کے بعد فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ تو اتنے مکسچر میں ہمارے جو ہیں وہ 16 جو کٹلٹس ہیں وہ بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، کوٹنگ کرنی ہے۔ ان کی کوٹنگ کے لیے یہاں پہ 1 عدد انڈا لیں گے اور کارن فلور لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو کارن فلور میں رول کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس کو انڈا لگا کے فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے لیے آئل میں نے رکھ دیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں تو آپ اسی طرح سے کارن فلور لگائیں گے، انڈا لگائیں گے، اور انڈے کے بعد آپ اس پہ بریڈ کرمز لگائیں گے، اور پھر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں۔ فریز کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے، شیلو فرائی کریں گے۔ تو میں نے یہاں پہ انڈے اور کارن فلور کی کوٹنگ کی ہے۔ آئل گرم ہو چکا تھا، اس طرح سے ہم اس کو فرائی کریں گے۔ یہ بہت کرسپی اوپر سے بنیں گے، بہت مزے کے بنیں گے۔ جتنے آپ کو چاہیے آپ فرائی کر لیں، باقی کے آپ جو ہے فریج میں 1 سے 2 دن رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں بھی باقی لنچ باکس میں دوں گی، اور کچھ پیس جو ہیں میں آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں۔ تو گولڈن سا کلر آنے پہ ہم اس کو نکال لیں گے۔ ضرور بنائیے گا، ٹرائی کیجئے گا، انجوائے کیجئے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔